یہ سارا کا سارا جو الیکٹورل پروسیس ہے یہ سو فار اب تک جو نظر آتا ہے یہ فراڈ پر، چیٹنگ پر اور مینوپولیشنز پر مبنی ہے. اس آنے والے سال 2024 کے الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے یہ کمپرومائز ہو چکی ہے اور اس کی کوئی بھی ویلیڈیٹی جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل جو بھی سٹینڈرڈز ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن کے اس کے اوپر یہ پورا نہ اترتا ہے. یہ ایک ناجائز قسم کے الیکٹورل پروسیس سے ایک ناجائز جو الیکشن کی پیداوار کی حکومت ہوگی وہ ایک ناجائز حکومت جو ہے، ایک آلود زدہ حکومت جو ہے وہ کنسیڈر ہوگی. ان حالات میں نہ ہی تو ہے یہ جمہوریت کی ساکھ بحال ہوگی، نہ ہی پاکستان کے ادارے اپنی ساکھ بحال کریں گے اور عوام میں جو ان کا پبلک کانفیڈنس ہے، جو پبلک ٹرسٹ ہے وہ آلریڈی ختم ہو چکا ہوا ہے. میاں صاحب، آپ عمران ریاض خان صاحب کو عدالتوں میں ریپریزنٹ کرتے رہے ہیں. اس حوالے سے آپ جس بلڈنگ میں آج موجود ہیں یہاں پر قاضی صاحب نے نام لے کر کہا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمارے سامنے خود ہیں. تو آپ نے اس حوالے سے کیا مشورہ دیا عمران ریاض خان؟ ساتھ ہی عمرے کی روانگی کے لیے وہ جانا چاہ رہے ہیں، اس پہ بھی تھوڑا بتا آپ کا 2 فولڈ کوشچن ہے. آپ نے عمران ریاض جس وقت باہر آیا تھا، میں نے عمران ریاض کا آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ بھی کی تھی، ایک فارمل انفارمل کانورسیشن کی تھی. اس میں بھی عمران ریاض نے یہ واضح کیا تھا کہ جس دن ہمیں اس طرح اپنے عدالتی اور عدلیہ کے اداروں پر اپنا اعتماد اس طرح ہوگا کہ یہ انڈیپینڈنس کے ساتھ اپنے فیصلے کریں اور وہ فیصلے صرف کریں نہیں بلکہ عوام میں یہ تاثر بھی نظر آئے کہ یہ واقعی آزاد فیصلے ہیں، اور ان فیصلوں کی روشنی میں اگر جو ہو یہ واضح طور پر کسی بھی پبلک کے نمائندے کی یا کسی پبلک کے ریپرزنٹیٹیو کی یا کسی پبلک کے سٹیزن کی یہ جس وقت یہ کانفیڈنس اپنے اداروں پہ آ جائے گا تو عمران ریاض بھی فوری طور پر سپریم کورٹ آئے گا. میں جویریہ صدیق صاحبہ جو شہید ارشد شریف مرحوم کی بیگم صاحبہ ہیں ان کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں. میرے آفس میں شاہزب مسعود صاحب، بیرسٹر سعد بھٹو صاحب، ہم کامنلی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمیں اس کیس میں اب تک جتنا انصاف ملا ہے وہی ہم نے ایز اے کیس رول پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہوئے ہی عمران ریاض کے کیس کے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز، ہاسٹائل سرکمسٹانسز کو انالائز کرنا ہے اور اس کو باریک بینی سے جائزہ لینا ہے. ہم نے محض درخواست بازی سے جو ہے وہ اپنا شوق پورا نہیں کرنا. جب ہمیں یہ 100% اعتماد ہوگا کہ یہ انصاف ہوگا نہیں ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا اور صرف کمزور نہیں بلکہ طاقتور کے خلاف بھی اس ملک میں فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے تو یقیناً جو ہے وہ عمران ریاض بھی عدالت میں آئیں گے. ادروائز اگر ہم سے ہماری لٹمس ٹیسٹ کر کے بونافائیڈی لینی ہے تو ہم جب بھی کوئی معزز عدالت انکلوڈنگ دا سپریم کورٹ آف پاکستان بلائے گی اوبیسلی ہم نے عدالت میں نہ کبھی آج سے پہلے حقائق چھپائے ہیں اور نہ کبھی چھپائیں گے. دوسری بات عمران ریاض کے عمرے کی ہے. عمران ریاض ایک آزاد شہری ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے. اس کا PNIL یعنی کہ پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہی وہ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ کسی بھی شہری کو آزادی رائے کا جتنا حق آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے جتنے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کی یہ کلاسیکل اگزامپل ہے. بہرحال عمران نے اب لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی ہے فار دی ریموول آف دا نیم. اس کے فیصلے کا انتظار کریں. امید ہے انشاءاللہ عمران اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بیسک رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ عمرے کی ذمہ داریاں اور فرائض سر انجام کر سر لاسٹ ویک بس ایک ٹیکنیکل کافی ہو گئے ہیں، باقی ہم نے دوسرے سیکشن میں آنا. سر آپ روزانہ تو نہیں ملتے نا مہر قانون دان سر لاسٹلی یہ بتا دیں کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا گیا ہے لیکن جماعت کا نام نہیں لیا گیا. تو کہا جا رہا ہے وہ جماعت کا نام لکھ سکتے ہیں آزاد کی جگہ، مگر دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کا نام لکھیں گے تو بلے کا نشان نہیں ہے تو پھر وہ آزاد بھی نہیں رہیں گے. تو یہ کیا ٹیکنیکل دیکھیں میری آزاد قانونی رائے میں جس کو پاکستان کے جو لیگل جورسٹ ہیں وہ واسٹلی جو ہے وہ ہم ایک کامن کلیکٹیو وزڈم کو شیئر کرتے ہیں. یہ جو الیکشن سمبل کا سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین جو ہے وہ فیصلوں میں سے ایک گردانا جائے گا اور اس فیصلے کی روح سے جو تباہی بربادی جمہوریت اور الیکشن کے جو پروسیس پہ آئی ہے اس کے انتہائی دورس نتائج ہوں گے. یہ ایک ان مائی اوپینین اٹ از ناٹ اے گڈ پریسیڈنٹ. میں فیصلے پر جو ہے وہ اپنی رائے دے رہا ہوں. اٹ از اے بیڈ پریسیڈنٹ for the rest of the judges or the Supreme Court or for the future judgments to follow such precedent because اس نے
जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का और इलेक्टोरल प्रोसेस का कोई भला नहीं किया, बल्कि हमें पिक एंड चूज़ की बेसिस पे, डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे ये फैसला जो है वो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसिस में नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है वो होता नज़र आया है। कतई तौर पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। पार्टी चाहे PTI हो, पार्टी चाहे PMLN हो, पार्टी चाहे PPP हो या मुल्क की दीगर जमातें हों, उनको जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट में आप रिपीटेडली जो है वो एक ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उनका चुनाव का जो इख्तियार है वो सिर्फ आवाम को दिया जाए, तो टेक्निकलिटीज़ और लीगैलिटीज़ की बेसिस पे इस इतनी बड़ी सियासी जमात जो कि मुमकिना तौर पर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको टेक्निकल बेसिस पे नॉकआउट करना और तमाम की तमाम जो है उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और आने वाले इलेक्शन में उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को जो डैमेज, डिटीरियरेशन और जो पैरालाइज किया गया इस जजमेंट के तहत, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस शुड नॉट हैव बीन डन इन द फर्स्ट प्लेस। थैंक यू so much, sir. Thank you.